بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ السلام علیکم۔ ہماری تاریخ میں بہت خوبصورت نام حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بوڑھاپا آیا۔ ایک دن بیٹے حدیث مبارکہ پڑھ رہے تھے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا، یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا۔ تو اللہ تعالی مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ حدیث پاک پڑھی تو دل میں خیال آیا کہ یہاں دنیا میں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہونا ہے، تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ ایک رات دعا کی کہ یا اللہ مجھ کو دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی، اور وہ کیا کہتی ہے کہ میں میمونہ ولید ہوں اور میں اب بصرہ میں رہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کو خواب کے ذریعے پتہ مل گیا، آنکھ کھلی۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی تہجد کا وقت تھا، تہجد کے نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ بصرہ پہنچ گئے۔ وہاں لوگوں نے بڑا استقبال کیا۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہی بہت بڑا تھا۔ لوگوں نے بٹھا کر پوچھا، حضرت بتائے بغیر آنا ہوا، خیر تو ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید نامی عورت رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ اتنے دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیوں اس سے کوئی نہیں مل سکتا؟ نہیں حضور، وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا، لوگ اسے پتھر کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی ایسے کرتی ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہو تو رونا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائیں، وہ عصر کی نماز کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ حضرت عبداللہ بن زید
رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اثر کس نے دیکھی؟ کہاں ہے وہ؟ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور جنگل نہ جائیں، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، اس طرف جنگل میں گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب میں جنگل گیا، واقعی خوفناک جنگل تھا۔ جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ اس جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی ہے۔ شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک کھایا نہیں۔ اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے یہ اکیلی عورت؟ کس کس کو روکے گی؟ خیر، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنگل میں وہ جگہ جہاں لوگوں نے مجھے بتائی تھی، میں وہاں پہنچ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں دو حیران کر دینے والے منظر تھے۔ پہلا منظر یہ کہ میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی، بلکہ اس جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ پر بکریاں چرانا تو بہانہ تھا۔ یہ تو بہانہ تھا دنیا سے کنارہ کشی کا۔ لوگ یہی سمجھتے تھے میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ دوسرا منظر کیا دیکھا کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کبھی ادھر جاتی ہیں کبھی ادھر۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان بکریوں کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے، اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حیران و پریشان کھڑا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ فطرت کیسے بدل گئی۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں، میں دنگ حیران و پریشان کھڑا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کر فرماتی ہیں کہ اے عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ہماری اس سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ تو جواب کیا ملا؟ حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، عبداللہ بن زید رحمت اللہ علیہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا ہے، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی۔ میں نے حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا،
آپ یہ تو بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو ان کی غذا ہے۔ اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں، جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی یاری سب پر بھاری۔ پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے گا، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ اور کمنٹس باکس میں اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور دیجیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ پیارے دوستو، آپ تمام لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن لائک نہیں کرتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے، تاکہ ہم مزید اور اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست رانا خالد آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، نئی کہانی کے ساتھ، نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔